السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کا ٹائم ہے، بلکہ نماز فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، 5:30 کا ٹائم ہے۔ تو آج ایک سنہری جو ہے گھڑی میں، پیاری گھڑی میں، قبولیت کے وقت کی گھڑی میں آج ایک ایسے ٹاپک پہ میں ہوں کہ میرے اہل حدیث علماء اور عوام الناس جو ہے اس مسئلے پر کافی تنقید کرتے ہیں۔ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ میں گردن کے مسح کے بارے میں بات کروں گا کہ ہمارے علماء اہل حدیث اس کو بدعت بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح حدیث تو کیا کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو 2 حدیثیں ہیں، حضرت حجر ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سر کا مسح فرماتے اور کانوں کا فرماتے، اور اس کے بعد گردن کا، اونوں کے ہی کے لفظ ہیں کہ اس کو جو ہے، اور یہ بھی الفاظ کہ جہنم کے طوق سے اس کی گردن کو آزاد کیا جائے گا، اس میں طوق نہیں پہنایا جائے گا۔ تو اس پہ کافی تنقید کرتے ہیں، میں بھی کرتا رہا، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ صحیح حدیث تو کیا، ہم کہتے کہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کا حوالہ ہے، اور آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گردن کا مسح کا جواز، آپ کو علماء اہل حدیث، علماء بریلوی، علماء دیوبندی، تینوں مسلک کے جو ہے دلائل واضح۔ آپ اس میں سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ میں نے جو اخذ کیا ہے، میں اعتدال اس میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے کرنے دیں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ ضعیف بھی ہے۔ تو جو نہیں کرتا اس کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ ہم نے ایک مسئلہ جو ہے سعودی علماء سے رسالے کے طور پہ طلب کرنا چاہا تھا۔ ایک رسالہ نکلتا ہے ہمارے اہل حدیثوں کا، اس میں ہم نے ایک مسئلہ سوال لکھا تھا، وہ یہ تھا کہ سجدے میں جائیں تو پہلے ہاتھ رکھیں یا گھٹنے رکھیں، گوڈے رکھیں۔ تو انہوں نے واپسی ہمیں جواب ارسال کیا تھا، رسالے میں پڑھا تھا ہم نے، انہوں نے کہا کہ دونوں بہتر ہیں، اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی گھٹنے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ دلیل دی، حدیثیں بھی لکھی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہاتھ رکھنے والی حدیث ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی جوانی والی حدیث ہے۔ جوانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، جب تھوڑی عمر کا تقاضا ہوا تو پھر آپ گھٹنے رکھا کرتے جب آپ جوانی میں تھے تو آپ پہلے گھٹنے رکھتے تھے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پہلے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ رکھتے، پھر ناک اور پیشانی۔ تو اسی طرح جب اٹھتے تو پھر بھی اس کے مخالف کرتے، پہلے جو ہے ہاتھ اٹھاتے، پہلے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گھٹنے اٹھاتے، پھر ہاتھ اٹھاتے، پھر اوپر کھڑے ہوتے، اور جب بڑھاپا آیا، 50 سال سے اوپر، 55 سال سے اوپر ہوئے، آپ کی عمر مبارک ہوئی، تو آپ جو ہے پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے لیے آسانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں فرمان ہیں۔ تو جوان آدمی جو ہے وہ گھٹنے پہلے رکھیں، بوڑھا اور بزرگ آدمی جو ہے وہ پہلے ہاتھ رکھ لے۔ دونوں ایگزامپل، دونوں جو ہے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کے بھی نبی ہیں اور بوڑھوں کے بھی نبی ہیں۔
تو اسی لیے ہمارے لیے جو ہے یہ سنت ہے کہ جو شخص گھٹنے رکھتا ہے اس کو بھی ہم برا نہیں کہتے، اور جو ہاتھ رکھتا ہے اس کو بھی ہم ایسی شدت نہ کریں جو حدیث سے بھی بڑھ کر ہو جائے اور ہمارے گلے پڑ جائے اور ہم اپنے اعمال جو ہیں ضائع کرتے چلے جائیں۔